والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ محترم بھائیو بزرگو، قرآن مجید اللہ کا پاک کلام جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ دنیا میں پوری انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نے نازل فرمایا تھا۔ جب تک مسلمان قرآن کی اصل پر، قرآن کی روح پر عمل کرتے رہے، ساری دنیا میں مسلمانوں کا ڈنکا بجتا تھا۔ جب سے مسلمانوں نے قرآن کو صرف برکت والی کتاب سمجھ لیا، قسم اٹھانی ہے تو قرآن پر ہاتھ رکھنا، گواہیاں دینی ہیں تو قرآن اٹھانے، بچی کا نکاح کیا تو قرآن سر پہ رکھ دیا، بیمار ہو گئے تو تعویذ بنانے شروع کر دیے، کبھی اس کے تعویذوں کو پانی میں گھول کے پلانا شروع کر دیا۔ جب سے مسلمان امت نے قرآن کا یہ استعمال شروع کیا، قرآن نے امت مسلمہ کو جو ہدایت اور غلبہ دینا تھا وہ ختم ہو گیا۔ کتاب اللہ وہ کتاب ہے جس میں ہماری چھوٹے بڑے سب کی زندگی کی ہر چیز اور ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ کوئی دنیا کا ایسا مسئلہ نہیں ہے جو کتاب اللہ میں موجود نہ ہو۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو پرکھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اب دیکھیں، ہم تو مسلمان ہیں نا، الحمدللہ ہم نے کلمہ پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو آپ جو آیت، جو سورت آپ پر نازل ہوتی، آپ مشرکین مکہ ان سب کے سامنے بیان کرتے تھے۔ جب سورہ نجم نازل ہوئی ہے، یہ سننے والی بات ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت اپنے رشتہ داروں پر کی، جن میں سے اکثر مشرک تھے، غیر مسلم تھے، کافر تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ النجم کی آخری آیات کو پڑھا، جن میں قیامت کا تذکرہ ہے، تو جتنے مکے کے مشرک تھے وہ سارے سجدے میں گر پڑے۔ حالانکہ ان میں سے اکثریت وہ تھی جو غیر مسلم تھے، کافر تھے۔ اللہ کی کتاب کا ان پر ایسا اثر ہوا کہ وہ سجدے میں گر پڑے۔ اور ان میں سب سے زیادہ متشدد اور بدبخت وہ ابو جہل تھا وہ آپ کا رشتہ دار چچا، لیکن اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، دین کے لیے بغض اس کے دل کے اندر تھا۔ وہ سجدے میں نہیں جھکا، اس نے ایک مٹی کی ٹکڑی ٹھیکری اٹھا کر وہ ماتھے سے لگا لی۔ یعنی قرآن نے ان لوگوں پر اثر کیا۔ اور وہ آیات اللہ نے کیا نازل فرمائی؟ فرمایا آزفۃ الآزفہ، قریب آ گئی، قریب آنے والی یعنی قیامت۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، جس کو اللہ کے علاوہ کھولنے والا کوئی نہیں ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو، حیران ہوتے ہو؟ وتضحکون، آگے سے ہنستے ہو؟ ولا تبکون، تمہیں رونا نہیں آتا؟ وانتم صامدون، اور تم گانے بجانے اور ٹھٹھا مذاق کے اندر لگے رہتے ہو۔ یہ آیات جب اللہ کے نبی نے پڑھی تو مکے کے بڑے بڑے مشرک اللہ کے سامنے جھک گئے، ان کا اثر تھا۔ اسی طرح یہ قرآن ایسی کتاب ہے، 1960 کی دہائی میں فرانس کا رہنے والا ایک انگریز جو کہ اوشنز کے اوپر تحقیق کرتا تھا، سمندروں کے اوپر، سمندر کتنے ہیں، ان کا پانی کتنا ہے، گہرائی کتنی ہے، تحقیق کرتے رہتے ہیں وہ۔ حالانکہ یہ کام ہمارا تھا، تحقیق کرنا، جستجو کرنا، اللہ کی نشانیاں دیکھنا، لیکن انہوں نے پکڑ لیا۔ تو وہ تحقیق کر رہا تھا کہ اچانک وہ ایسی جگہ پر پہنچتا ہے، اور میں نے خود وہ جگہ
سے میں گزرا ہوا ہوں. یہ علاقہ تقریباً بلیک سی کا علاقہ بنتا ہے، جہاں ایشیائے کوچک استنبول یعنی ترکی کا خاتمہ ہوتا ہے اور یورپ کی طرف سمندر جاتا ہے نا. اس کے اندر ایک ایسی جگہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بنائی ہے جو ہے سمندر. اس کے اندر سینکڑوں میل کے حساب سے کوئی دیوار نہیں. سمندر میں دیوار بنتی نہیں، وہ تو اتنا گہرا ہے. کوئی دیوار نہیں، لیکن ایک طرف کا پانی نیلا کھارا نمکین جو بندہ پیے تو مر جائے، اور ایک طرف کا پانی ہماری نہروں دریاؤں کی طرح میٹھا. تو وہ جو فرانس کا سائنسدان تھا وہ تو اپنی تحقیق کے لیے نکلا ہوا تھا. اس نے دیکھا کہ یار عجیب بات ہے، لمبی لائن لگی ہوئی ہے، یہاں سے نیلا ہے، ساتھ ہی ہم 1 فٹ ادھر ہوتے ہیں تو سارا میٹھا ہے. کوئی دیوار نہیں، کوئی اس وہاں نظام نہیں، کوئی اور نہر نہیں آ رہی، کوئی مکسنگ نہیں ہو رہی. وجہ کیا ہے؟ تو اس کو کسی بندے نے قرآن دیا ہوا تھا پڑھنے کے لیے فرانسیسی زبان کے اندر. ہم نے نہ پڑھا کیونکہ ہم تو جمندرو مسلمان ہیں. عبداللہ عبد الرحمن ختنے ہو گئے مسلمان، ساری زندگی اپنی مرضی کی، کاروبار، زندگیاں، شادی، معاشرت، معیشت، سب کچھ اپنی مرضی کا، لیکن ہے مسلمان. ہماری یہ حالت ہے. لیکن وہ غیر مسلم تھا، کسی نے فرانسیسی ترجمہ، جس طرح ہمارے پاس اردو ترجمہ ہے، اس کو قرآن دے دیا، وہ پڑھ رہا تھا. اچھا اس نے یہ تحقیق کی، اپنی ریسرچ کے اندر وہ واپس چلا گیا. آخر کار وہ سورہ الرحمن کی اس آیت پر پہنچتا ہے جس آیت میں اللہ احکم الحاکمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. ہم نے ایسے 2 دریا جاری کیے، 2 سمندر جاری کیے جن کے اندر تمہیں اوٹ نظر نہیں آتی، لیکن ان کے اندر ایسی اوٹ ہے کہ اللہ نے دونوں پانیوں کو الگ کر دیا. اور دوسرے مقام پہ فرمایا ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج. ایک طرف کھارا ہے تو ایک طرف میٹھا ہے. جب اس نے یہ آیات پڑھی اس نے دوسری بات نہیں کی، کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، وہ محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نشانیاں، ایسی ایسی نشانیاں میرے رب نے قرآن میں ذکر کی ہیں، ہم غور ہی نہیں کرتے، ہم فکر ہی نہیں کرتے. آپ کسی کے پاس چلے جائیں نا، ہمارے ہاں 90% عوام کو مولویوں نے گمراہ کیا ہے. پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قرآن نہیں سمجھ سکتے تسی، میری بات مان، میرا سالانہ ماہانہ نذرانہ تو لگائے رکھ، میں جانوں اور تیری آخرت جانے، تجھے کیا ٹینشن ہے؟ یہ حالات ہے. تو غلط باتیں، غلط مسئلے بتائے، کہا جی قرآن تو سمجھنا بہت مشکل ہے، آپ کو اتنے علوم چاہیے، 12 علوم 19 علوم چاہیے تب جا کے قرآن سمجھ آتا ہے. حالانکہ یہ بات دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. آپ سے میں سوال کرتا ہوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ کس یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے؟ نہ لکھنا نہ پڑھنا وہ نہیں جانتے تھے. صہیب رومی، روم سے چلنے والا انگریز، صہیب رومی انگریز تھے رضی اللہ عنہ، وہ کوئی نہیں پڑھے لکھے تھے، غلام. سلمان الفارسی، یہ ایران کے رہنے والے سلمان، فرمایا اگر ثریا ستارے میں بھی ایمان ہوگا تو ایک بندہ ایسا آئے گا جو وہاں سے بھی نکال لے گا. یہ حضرت سلمان کے بارے میں رضی اللہ عنہ. بالکل سادہ لوگ، نہ پڑھنا جانتے، نہ لکھنا جانتے، نہ کاغذ نہ پینسل، کچھ نہیں دیکھا، ایمان قبول کیا. ایسا ایمان قبول کیا کہ میرے بھائیوں اس پوری دنیا میں صرف ایک بندہ ایسا ہے، صرف ایک بندہ جو زمین پر چلتا ہے اور اس کے چلنے کی آواز جنت میں آتی ہے، اور یہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے. وہ کون ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ. یہاں برادریاں نہیں چلتی، رنگ و نسل نہیں چلتا، یہاں چہرے نہیں چلتے، یہاں صرف اعمال چلتے ہیں اور اللہ دل دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو پاک کر دیا. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کہتے جی سمجھ نہیں آ سکتی، ان کو ایسی سمجھ آئی، کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے، کہ ان کے ایمان ساری دنیا کے ایمان سے افضل.
اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے نا آپ کی سورہ رحمان، اس سے پہلے سورہ قمر، جس طرح سورہ رحمان میں ایک آیت اللہ ریپیٹ کرتا ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پڑھا ہے نا آپ نے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اسی طرح سورہ قمر کے اندر بھی اللہ نے ایک آیت کو بار بار ریپیٹ کیا ہے۔ اچھا وہ آیت کیا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم بچپن میں مدرسے میں پڑھتے تھے تو وہاں ہمارے پاس قاعدہ ہوتا تھا، اس کا نام تھا یسرنا القرآن، ابھی بھی ہے وہ، ایک نورانی قاعدہ ایک یسرنا القرآن ہے۔ اچھا یسرنا القرآن کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ یسرنا القرآن سے مراد ہے آسان فہم قرآن کا سمجھنا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو سوچے سمجھے، جو غور و فکر کرے، عقل دوڑائے، کو پڑھ کے تھوڑا دماغ دوڑائے کہ یار اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور یہ آیت ایک دفعہ نازل نہیں ہوئی سورہ قمر میں، بار بار اللہ نے اس لیے نازل کی تاکہ دنیا کو بتا دے قرآن سوکھا ہے، قرآن آسان ہے، قرآن ہر بندے کو سمجھ آ سکتا ہے، بشرطے کہ وہ غور و فکر تو کرے، سوچے سمجھے۔ تو سب سے بڑا میرے بھائیوں بزرگوں آپ کے لیے ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم نے قرآن پر غور و فکر کرنا ہے۔ ایک آیت، ہم زیادہ بات ہی نہیں کرتے، میں کہتا ہوں ایک آیت روزانہ آپ اللہ سے عہد کر لیں کہ یا اللہ میں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھوں گا، 1 سال کے بعد آپ اپنے حالات دیکھ لیں، آپ کا لائف سٹائل، آپ کی بات، آپ کی گفتگو، آپ کا کردار اخلاق سارا بدل جائے گا۔ ہمارے پاس لوگ کیس لے کے آتے ہیں، بیوی نہیں مانتی، بچے نہیں مانتے، یہ نہیں مانتا، اولاد نافرمان ہے نا مسائل آج کل۔ وجہ یہ ہے آپ ان کو قرآن ہی نہیں پڑھاتے۔ تیری بیوی جب قرآن پڑھے گی ترجمے کے ساتھ، اسے حقوق کا پتہ چلے گا، اللہ کی وحدانیت کا پتہ چلے گا، خاوند کے حقوق کا پتہ چلے گا، حلال حرام کا پتہ چلے گا، سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ اولاد پڑھے گی تو اسے باپ کے حقوق کا پتہ چلے گا، ماں باپ کے، باپ پڑھے گا تو اسے اولاد کی ذمہ داریوں کا پتہ چلے گا۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کو طاقوں پہ سجایا، غلاف چڑھائے، قسمیں اٹھائیں، توحید لکھ کے گلے میں لٹکائے۔ یہ ہے جی قرآن کا مقصد، یہ نہیں تھا قرآن کا مقصد۔ قرآن زندہ اور جاوید کتاب ہے اور قیامت تک زندہ اور جاوید رہے گی۔ تو لمبی بات میں کرتا نہیں ہوں، صرف 2 گزارشات کر کے اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ پہلی بات، حالات، واقعات، معاملات، اس حوالے سے دنیا بڑی پریشان ہے، پراپیگنڈا ہے، عالمی پراپیگنڈا ہے، پاکستان کو کرنچ کیا جا رہا ہے، معاشی طور کے اوپر یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میرے بھائیوں میں تو ایک بات سمجھتا ہوں، ہمیں ناشکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے ماں باپ کو دیکھیں، جب لوگ ہجرتیں کر کے آئے اس وقت دیکھیں، آج سے 50 سال پہلے پاکستان میں لوگوں کے بود و باش، ان کا رنگ، ان کی نسل، ان کے کپڑے، لباس، کھانا پینا دیکھیں تو آج کے دور میں ہم ان سے 1000 گنا بہتر ہیں۔ اپنے ہی باپ دادا کو دیکھیں، دنیا کی نعمتیں، فراوانیاں اللہ نے ہمیں دی، گھر بار، بنگلے، کوٹھیاں، ایئر کنڈیشن، بجلیاں، کیا کیا لباس، گاڑیاں، سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے۔ آج سے 30 سال پہلے بھائی موٹر سائیکل لینا مشکل تھا، آج ہر گھر میں 2 کھڑے ہیں۔ آپ کو اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ کوئی بھوکا سوتا ہے؟ آپ کے اس رکن میں کبھی کو دیکھیں جی، کوئی ویسے نشئی ہو تو وہ الگ بات ہے، کوئی بھوکا نہیں سوتا۔ اتنی نعمتیں فراوانیاں میرے رب نے دی۔ اور جب ہجرتیں ہوئی تھیں، جب پاکستان بنا تھا، آپ کے ہی آباء و اجداد تھے نا، لٹے پٹے قافلے، 10 دن کے بھوکے۔ میرے بھائیوں یہاں آ کر لوگوں نے کیسے گزارے کیے ہیں یہ بزرگ بتائیں گے آپ کو، کیسے گزارے کیا۔ یہ جتنے کھانے آپ کے دسترخوان پہ تھے نا آج افطاری کے وقت، اللہ کی قسم آپ کے دادے نے زندگی میں نہیں دیکھے ہوں گے، ساری زندگی میں انہوں نے اتنا کھانا شاید ایک دفعہ میں نہیں دیکھا ہوگا جتنا آج اللہ نے ہمیں دے دیا ہے۔ اور ہم پھر بھی مر گئے یہ کہہ رہے ہیں نا ہم، یہ کہنا اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو شکر کر میں تمہیں اور دوں گا۔ ناشکری کیوں کریں ہم؟
تو ہمیں کہنا چاہیے الحمدللہ، بولیں الحمدللہ علی کل حال، یا اللہ تو جس حال میں ہمیں رکھ رہا ہے ہم تیری تعریف کرتے ہیں، یا اللہ تو نے بہت کچھ عطا کیا، اور یہ جو آج عذاب ہیں یہ ہمارے اپنے کرتوت ہیں، عوام کے کرتوت، حکمرانوں کے کرتوت، پوری قوم کے کرتوت۔ ہم نے شرک کر کے اللہ کی نافرمانی کی، ہم بدعات نہیں چھوڑتے، ہم سود نہیں چھوڑتے، ہم بے حیائی نہیں چھوڑتے، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، ہم پردہ نہیں کرتے، اللہ کے حکموں کو توڑا۔ ہمارے باپ دادا تھے وہ لوگ کبھی کبیرہ گناہ نہیں کرتے تھے، بیچارے سادے 5 نمازیں اپنی پڑھی، جو ملا کھا لیا، 2 نمبری نہیں، فراڈ نہیں، دھوکہ نہیں، کوئی ایسا کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں، کسی پر قبضہ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سادہ لوگ اپنی قربان۔ مجھے پچھلے دنوں منڈی بہودین میں وارڈ نمبر 5 آپ کو پتہ ہے اربوں کی آج جائیدادیں ہیں وہاں، مجھے ایک بابا جی ملے چند سال پہلے، وہ کہتے ہیں بیٹے یہ والی بلڈنگ دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا جی دیکھ رہا ہوں۔ کہتا ہے یہ ہمارے حصے میں آئی تھی، وہ کہیں آئے ہوں گے ہندوستان سے، یہ ہمارے حصے میں آئی تھی۔ کہتا ہے اتنی بڑی بلڈنگ 50 کمرے کو، سکھاں دی وڈی بلڈنگ ہونی۔ کہتا ہے میں کیا یار اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اتنی بڑی بلا میں کی کرنی۔ ہم اٹھ کے اسکول محلے کے ایک چھوٹے سے مکان میں چلے گئے، دیکھیں ان لوگ حوث کوئی نہیں۔ کہتے آج میرے بیٹے مجھے باتیں کرتے ہیں، اب بابا تو سانو مرواتا، اگر تم یہ اتنی بڑی پراپرٹی رکھتے تو آج ہم ارب پتی ہوتے۔ میں مثال دے رہا ہوں، سادہ لوگ، کوئی ان کے اندر طمع نہیں تھا، لالچ نہیں تھی، اور یہ نہیں کہ صرف ہمارے وہاں سے آنے والے، یہاں رہنے والے لوگ بھی اسی طرح ہی سادہ تھے۔ پنجاب ہے بھائی، 100 کلومیٹر ادھر سے سادہ لوگ، اور آج بھی کئی بزرگ حضرات آتے ہیں۔ الحمدللہ شکر گزاری والا رویہ ہمیں اختیار کرنا ہے۔ اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے، ہمیں بہت دیا ہے، ہمیں اللہ کا شکر کرنا ہے، ہمیں اس کو حلال طریقے سے کمانا ہے، صدقہ زکوٰۃ دینی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ ان باتوں میں وقت ضائع نہ کریں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلان ہو گیا۔ آپ ان باتوں میں وقت لگائیں کہ میں نے اپنی عاقبت کو کیسے سنوارنا ہے، میں نے قرآن کو اپنی زندگیوں میں قائم کیسے کرنا ہے، میں نے دین کو اپنے جسم پر نافذ کیسے کرنا ہے۔ جب یہ کام ہم کر لیں گے پھر انشاءاللہ میرا اللہ ہمارے لیے ساری آسانیاں انشاءاللہ جاری کر دے گا۔ ٹھیک ہے، تو قرآن بدلنے والا ہے بھائی، قرآن کو پڑھ کر اپنی زندگیوں کو بدلیں، اور رمضان کے بعد بھی اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں۔ یہ نہیں کہ بس رمضان آ گیا اور اس کے بعد ختم۔ قرآن تو دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم۔ اللہم العن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک۔ اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے بھائی اپنی جگہ پہ بیٹھے